دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دیکھیں یہ وجوب واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ شہادت ثالثہ کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جہاں پر بھی تم شہادت دے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو علی ولی اللہ کی بھی شہادت دے دو، تو ایک عام حکم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ چاہے وہ تشہد میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ایک عام حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے والدین سے نیکی کرو، ایک عام حکم ہے۔ اب آپ کے والدین پنجابی ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر والدین پنجابی ہے تو ان سے نیکی کرو، یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر والدین مثلا ہندوستانی ہے تو ان سے نیکی کرو، انہوں نے فرمایا والدین سے نیکی کرو۔ اس والدین میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، والدین سندھی ہے، پنجابی ہے، عرب ہے، عجم میں فرق نہیں پڑتا، والدین ہے تو نیکی کرو۔ تو اسی طرح جب فرمایا کہ تم جب شہادت دے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا، ان کی خلافت کا، ان کی ولایت کا یہ بھی شہادت دے دو، تو اس میں سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم آپس میں تقریر کر رہے ہیں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یا مثلاً کوئی اور کسی وقت پر بھی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں رسالت کی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دینا بھی اس سے مستحب ہے۔ تو یہ جیسے گفتگو میں، تقریر میں، بات کرنے میں یہ استحباب ہے، تو اسی طرح یہ نماز میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث روایات میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا، بے قرار ہو جاؤ، صرف رونا مستحب ہے، خود رونا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، اور چیخ کے رونا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ بے قرار ہو جانا، اس غم میں بے قرار۔ غم میں بے قراری کے مختلف اشکال ہوتے ہیں میرے بھائی۔ غم میں ایک دفعہ آدمی بے قرار ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غم آدمی ایک دفعہ بے قرار ہوتا ہے، اتنا روتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، مٹی سر پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غم میں آپ دیکھیں نا، کوئی شخص اگر اس کا جوان بیٹا مرا ہے، یا کوئی عورت اس کی شوہر مری ہے، اگر وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، یا کسی ماں کی جوان بیٹا مرا، وہ کیسے بے قرار ہو؟ وہ صرف روتی نہیں ہے، وہ مثلا چیخ مارتی ہے، وہ کبھی سر دیوار پہ مارتی ہے، کبھی مثلا تھپڑ چہرے پہ مارتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بے قراری جو ہے اس کی ایک خاص شکل نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف انداز میں بے قراری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مثلا وہ بے قراری کے حالت میں، غم میں، نوحے سن کر، مصائب سن کر وہ اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ان کے پیارے بیٹوں کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ، ان پہ پانی کٹا گیا، تو اس غم میں روتا ہے، چیختا ہے، پھر سینہ زنی کرتا ہے، پھر چہرے پہ مارتا ہے، پھر اس کو وہ نظر زنجیر پشت پہ مارتا ہے، تو یہ سب اس اظہار جزا میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس جزا کا اظہار کرے، لیکن بے قراری کا اظہار کرے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی حرام فعل بجا لائے۔ بے قراری میں کوئی انسان کوئی خلاف عفت یا کوئی چیز جو بنفسی حرام ہے، کوئی خودکشی کرے یا اس طرح جائز نہیں، لیکن وہ زنجیر وغیرہ مارنا یا کوئی مٹکا سر پہ لگا مارنا، کوئی شیشہ سر پہ مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح اس کی یہ اگر اس غم میں ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اظہار جزا کا حکم دیا، یہ حدیث شریف میں ہے، اوکے۔